اس وقت میں یہاں عورتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کہنی چاہتا ہوں۔ عموماً اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، لیکن یہ اسلام کی تعلیم سے لا علمی یا اعتراض برائے اعتراض ہے۔ اسلام کی خصوصی تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صرف حقوق لینے پر زور نہ دو، بلکہ اگر معاشرے میں امن اور سکون کی فضا پیدا کرنی ہے تو حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ کرو، اور ہر ایک کے ذمہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی اہمیت دو، تبھی حقیقی امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے، جو اگر ہر طبقہ کے حقوق اختیارات کو واضح کرتی ہے تو ان کی ذمہ داریوں کی بھی بات کرتی ہے۔ عورت کو صرف یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے حقوق حاصل کرو، بلکہ اپنے مقام کو سمجھنے اور غلط چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہوشیار کرتی ہے۔ بس یہ وہ سموئی ہوئی تعلیم ہے جو حقیقت میں ہر طبقے کے حقوق قائم کرنے اور آزادی عمل و اظہار کی ضامن ہے۔ بس اس تعلیم کا نہ کوئی اور دینی تعلیم مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی تعلیم اور قانون مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت میں ان باتوں کے بارے میں عورتوں کے حوالے سے بات کروں گا جو اسلام میں عورت کے مقام کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کے حقوق کا پتہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ عورتوں کے بارے میں احکامات دیے ہیں، اور پھر ان کا عملی اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت قائم فرمائی، اور پھر اس زمانے میں کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عورت کی عزت اور اس کا احترام پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اور جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں جو عورت کے متعلقہ حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ارشادات سے ان کی وضاحت ہوئی، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور اس کی روشنی میں خلفاء نے بھی مختلف اوقات میں بیان کیے، تو پھر اس کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ کسی احمدی عورت کے دل میں مذہب کے مخالف لوگوں کی باتیں سن کر یہ خیال گزرے کہ اسلام میں نعوذ باللہ عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر کی تفسیر میں عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ جو حقوق عورت کے قرآن کریم نے قائم فرمائے ہیں اس سے پہلے کسی شریعت میں نہیں تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ کسی دنیاوی قانون میں بھی نہیں تھے، اور قرآن کریم عورت کا حق صرف تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ ان پر اس قدر زور ہے کہ ایک دروازہ اس حوالے سے علوم کا کھل گیا، نئی نئی باتیں پتہ لگتی ہیں۔ عورت مرد کے نکاح کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا، جو آیات پڑھی جاتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسی آیات منتخب فرمائی ہیں جن میں عورت کے حقوق کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی
خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضے کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ بس یہ واضح فرما دیا کہ مرد اور عورت نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی جنس سے ہیں، گو مختلف صنف ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، لیکن جنس ایک ہے۔ وہ ایک ہی قسم کا دماغ لے کر آئے ہیں، دونوں کے ایک ہی قسم کے احساسات ہیں۔ مرد کے میں دماغ ہے، اگر کسی کام کرنے کی صلاحیت ہے تو عورت میں بھی ہے۔ مرد کے میں احساسات ہیں تو عورت میں بھی ہیں۔ دونوں ایک ہی طرح کے جذبات رکھتے ہیں، جذبات مرد کے اگر ہیں تو عورت کے بھی جذبات ہیں۔ نکاح کے شروع میں ہی بتا دیا کہ عورت کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، مردوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ عورت کا دماغ نہیں ہے اور تم جس طرح چاہو اس پر حکومت کر سکتے ہو۔ عورت جذبات بھی رکھتی ہے، اس کا دماغ بھی ہے، احساسات بھی رکھتی ہے، اس لیے اسے اپنے جیسا سمجھو اور اسے کم اور ذلیل نہ سمجھو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اہم امور میں عورتوں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے۔ آپ خود بھی عورتوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت عمر کی اہلیہ نے آپ کو کسی بات پر کوئی مشورہ دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ وہ سن رہی تھیں، وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، مشورہ دے دیا۔ تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ جاؤ جاؤ، وہ دن گئے جب ہمارا کوئی حق نہیں تھا، روب نہ ڈالو مجھ پہ۔ وہ دن چلے گئے، اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ تم کون ہو جو مجھے روکو؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ عورتوں کو بھی احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں زمانے کے بعض واقعات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کوئی حکم دیتے تو بعض دفعہ عورتیں صاف صاف کہہ دیتی کہ یہ آپ حکم کس طرح دے سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرمایا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی الٹ بات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال قطع نظر اس کے کہ عورتوں کے جواب صحیح تھے یا غلط، وہ صحیح سمجھی یا حضرت عمر صحیح سمجھ کے تشریح فرما رہے تھے، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق اسلام نے دیا ہوا ہے، اور اس پر اتنا زور ہے کہ اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ وہ عورتیں دین کا علم حاصل کرنے میں بھی شوق رکھتی تھیں اور علم حاصل کرتی بھی تھیں، تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ بس احمدی عورتوں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ نہ صرف حقوق لینے کی باتیں کریں بلکہ دینی علم سیکھنے اور اس میں بڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کی بھی اس نہج پر تربیت کریں۔ صرف دنیاوی علم کے حصول کے لیے زیادہ زور نہ دیتی رہیں۔